کہ ہم ایک آزاد ملک میں رہتے ہیں، لیکن یہ بھی ضرور سوچتے ہیں کہ یہ 77 سال پہلے ہوا فیصلہ کیا ایک درست فیصلہ تھا؟ اس کے بعد ہم کہاں گئے اور ہمارے آس پاس کے ممالک کہاں پہنچے؟ پریشانی کا ایک عام آدمی پاکستان میں شکار ہے، اور جو 77 سال کا ریکارڈ ہے اس کے اوپر اگر نظر ڈالی جائے تو اس میں بہت کم ہمارے پاس اچھی مثالیں ہیں جو ہم یہاں پہ کوٹ کر سکیں۔ دنیا کے اگر باقی ملکوں نے ترقی کی ہے، ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے برابر میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا بھارت کے ساتھ، لیکن آج بھارت کس جگہ پر پہنچا ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور فرق دونوں ممالک کے اندر کیا رہا؟ فرق یہ رہا کہ انہوں نے 1947 کے بعد کوئی وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے اپنا آئین بھی بنا لیا اور ایک سفر پر جمہوریت کے چل پڑے۔ پاکستان 77 سالوں میں اس سے بہت سی امیدیں تھیں، یہ امیدیں تھیں کہ معاشرتی، سماجی طور پر، سیاسی طور پر پاکستان استحکام کی طرف بڑھا ہوگا، ایک بہتر لائف سٹائل ہوگا، کچھ ڈائریکشن ہم نے سیٹ کر لی ہوگی، لیکن آج 77 سال کے بعد وہ امیدیں اور ان کے حصول تک کا جو فاصلہ ہے وہ کیوں مزید بڑھ گیا؟ ہمیں آزادی اس وقت ملے گی جب ہم ہائبرڈ سسٹم سے نکلیں گے اور ٹرو ڈیموکریسی کی طرف جائیں گے۔ پاکستان کو ملٹیپل چیلنجز کا سامنا ہے اور اس لیے شاید کہا جاتا ہے کہ اتنے مشکل حالات ہم نے پہلے دیکھے نہیں ہیں، اس لیے وہاں سے جسٹیفائڈ نہیں ہوگا۔ دو تین معاملات ہیں، معیشت جیسے کہ سب نے کہا بہت بڑا ایشو ہے، اور صرف میکرو نہیں، ایک عام آدمی کی جو معاشی زندگی ہے وہ اس وقت بہت تنگ ہو چکی ہے۔ دہشت گردی دوبارہ سر اٹھا رہی ہے، یہ پاکستان کے لیے بڑا کرٹیکل ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا اس وقت چیلنج ہے، چاہے وہ آپ کی بڑھتی ہوئی آبادی ہو، جو آپ کے 2.5-3 کروڑ بچہ اسکول سے باہر ہو، ہم ملک کے مسائل حل کر سکے، کیا لوگوں کو ریلیف دے سکے، کیا آج 77 سال گزرنے کے بعد ہم دنیا میں اپنا کیا تعارف لے کر گھوم رہے ہیں؟ ہمارا تعارف انفارچونیٹلی، اور یہ لفظ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ ہم ایک ناکام ریاست کا تعارف لے کر پھر رہے ہیں، کہ جس ملک کے اندر دہشت گردی عروج پہ ہے، انسان کا جان و مال محفوظ نہیں ہے، انصاف نہیں ہے۔ مڈل کلاس بھی جو ہے اس کو جو ہے بیسک نیسیسٹیز اس کی پوری ہو رہی ہیں، اس کو سیکیورٹی ہم سے بہتر مل رہی ہے، یہاں پہ وہ نہیں ملتا۔ یہاں پہ اگر آپ اپر مڈل کلاس ہے یا اس سے اوپر کا طبقہ ہے تو پھر آپ ایک اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، ورنہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں پہ جو مڈل کلاس ہے اس وقت ان کے لیے بھی بیسک نیسیسٹیز کو پورا کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ کہ نوجوان کس وجہ سے دل برداشت ہے، کیونکہ جب وہ پڑھ لکھ کر بھی باہر نکلتا ہے تو اس کو نوکریاں نہیں ملتی۔ وہ باہر کیوں جانا چاہتا ہے باہر کے ممالک میں؟ کیونکہ وہ اچھا روزگار چاہتا ہے۔ پھر یہاں پر ہم نے دیکھا ہے کہ گورنمنٹ کی اس کا جو حل ہے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنی پالیسیز چینج کرے، معیشت کے اندر بہتری لائے، ان کے ایجوکیشن کی فیسلٹیز بہتر کرے، ریسورسز زیادہ استعمال کرے، نا۔ یہاں پر پابندی، ہر چیز پہ تو پابندی لگا دی جاتی ہے۔ انٹرنیٹ پہ پابندی ہے، واٹس ایپ آپ کے نہیں چل رہے، سوشل میڈیا آپ کا نہیں چل رہا، فائر وال یہاں پہ ٹیسٹ ہو رہی ہے، آپ ہر چیز جو اس طرح کی، ٹویٹر آپ نے بین کیا ہوا ہے، یوٹیوب آپ بین کر دیتے ہیں جب دل کرتا ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ بھی ختم کرنی ہوں گی۔ نوجوان کو کوئی آؤٹ لیٹ کا موقع تو دیں، کوئی تو ان کو چیز دیں۔ دیکھیں، حل تو یہی ہے نا، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ دنیا کے اگر باقی ملکوں نے ترقی کی ہے، ہم دنیا کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم اپنے برابر میں دیکھ لیتے ہیں کہ ہم نے سفر تو اکٹھا شروع کیا بھارت کے ساتھ، لیکن آج بھارت کس جگہ پر پہنچا ہے اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں، اور فرق دونوں ممالک کے اندر کیا رہا؟ فرق یہ رہا کہ انہوں نے 1947 کے بعد کوئی وقت ضائع کیے بغیر انہوں نے اپنا آئین بھی بنا لیا اور ایک سفر پر جمہوریت کے چل پڑے۔ پاکستان میں ایڈلٹ فرینچائز کے تحت جو پہلا الیکشن ہوتا ہے وہ 1970 میں آ کر ہوتا ہے، اور اس وقت تک انڈیا میں 4 الیکشنز ہو چکے ہوتے ہیں، ان کی 3 پارلیمنٹس جو ہیں اپنی مدت پوری کر چکی ہوتی ہیں، اور چوتھے الیکشن کی جانب وہ جا رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم تو 47 سے 58 تک، میرا خیال ہے ہمارے 9-10 وزیر اعظم آگے بھی ہو گئے تھے پارلیمان اور الیکشن کے بغیر ہی، لیکن وہ الگ الگ، وہ انڈیا سے بیان آیا کہ میں اتنے پاجامے نہیں تبدیل کرتا جتنے پاکستان میں وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں۔ ڈیموکریٹک پارلیمانی نظام جو ہے وہ بڑے دستور کے مطابق چل رہا ہوتا، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ 77 سال بعد بھی ہم بنیادی ایشوز کے اندر اور بنیادی جو بیسکس ہیں آپ کے، ہم ابھی بھی اسی کے اندر